کہ پھر اس کے بعد پڑھا جائے گا، ثنا پڑھی جائے گی، تعوذ ہے، تسمیہ ہے، سورۃ الفاتحہ ساتھ سورت ملائی جائے گی۔ سورۃ الفاتحہ اور اس کے ساتھ سورت ملانے کو یعنی مکمل قرآن پاک کی جو قرات کی جاتی ہے، یہ قرات نماز کے اندر مطلقاً قرات کرنا فرض ہے۔ نماز کے اندر مطلقاً قرات کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ مطلقاً قرات فرض ہے، اور سورۃ الفاتحہ الگ سے یہ واجب ہے، اور سورۃ الفاتحہ کے ساتھ جو چھوٹی سورت ملانا یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ الگ سے واجب ہے۔ لیکن یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرات کرنا یہ نماز کے اندر فرض ہے، لیکن امام کے پیچھے قرات کرنا یہ جائز نہیں۔ امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کرنا جائز نہیں۔ یہ یاد رکھیں کہ جو نمازیں امام کے ساتھ جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں کل نمازیں ہیں 9۔ کتنی نمازیں ہیں؟ 9۔ کل 9 نمازیں جماعت کے ساتھ امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ان 9 نمازوں میں سے 7 نمازیں وہ ہیں جن میں امام قرآن بلند آواز سے پڑھتا ہے، اور 2 نمازیں ایسی ہیں کہ جن میں امام آہستہ آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ وہ 9 پوری کر دیں گے انشاءاللہ ان تعالیٰ سامنے۔ 5 نمازیں تو جماعت کے ساتھ دن اور رات میں پڑھی جاتی ہیں، فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء، 5 ہو گئی۔ اس کے ساتھ 2 عیدوں کی نمازیں کتنی ہو گئی؟ 7، اور 1 جمعہ کی نماز دیکھ لو 8، اور 1 تراویح کی نماز کتنی ہوگی؟ یہ 9 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی ہیں، اور ان 9 نمازوں میں سے سوائے ظہر اور عصر کی نماز کے باقی ساری نمازوں کے اندر امام قرات بلند آواز سے کرتا ہے، اونچی آواز سے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اور باقی 2 نمازوں کے اندر جو ظہر اور عصر اس میں امام قرآن پاک کی تلاوت آہستہ آواز میں کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا شروع میں کہ سب سے پہلے مسئلہ قرآن سے، اگر نہ ملے تو پھر سنت سے، اور پھر آگے چلیں گے۔ ہم قرآن مجید سے سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ جب قرآن مجید کی تلاوت کی جا رہی ہو تو قرآن کا حکم کیا ہے؟ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 204 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جائے، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، پس تم کان لگا کے سنو، وَأَنْصِتُوا، اور چپ رہو، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب جب قرآن مجید کی تلاوت ہو رہی ہو تو 2 چیزوں کا حکم دیا گیا۔ ایک تو یہ ہے کہ تم نے کان لگا کے سننا ہے کہ قرات ہو رہی ہے، تم نے اس کو سننا ہے، اور دوسرا قرات کے وقت انصتو، بولنا نہیں ہے، ہونٹ زبان حرکت نہ کرے، بلکہ تم نے چپ رہنا ہے اور قرآن کو کان لگا کے سننے کی کوشش کرنا۔ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی آیت میں 204 یہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی۔ تفاسیر کی کتابوں میں سے معتبر ترین تفسیر کی کتاب ہے تفسیر الطبری، امام ابو جعفر محمد بن جریر الطبری کی معروف کتاب تفسیر ابن جریر طبری کے اندر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس کی تفسیر موجود ہے۔ عبداللہ ابن عباس صحابی رسول فرماتے ہیں قرآن کی یہ آیت یہ مقتدی کے بارے میں اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ کس کے بارے میں؟ اور ابن تیمیہ نے اپنے مجموع الفتاوی کے اندر یہ صراحت کے ساتھ لکھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ قرآن کی یہ آیت، امام احمد بن حنبل کا بھی قول ہے اور اس بات پر اجماع اور اتفاق ہے کہ قرآن کی یہ سورت، قرآن کی یہ آیت یہ مقتدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ یعنی اللہ مقتدی کو کہہ رہا ہے کہ اے امام کے پیچھے نماز پڑھنے والے، جب تیرا امام بلند آواز سے قرات کرے تو نے کان لگا کے سننا ہے اور چپ رہنا ہے،
تمہیں بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ 7 نمازوں میں امام قرآن اونچی آواز سے پڑھتا ہے نا، تو ان کم از کم ان 7 نمازوں کے بارے میں تو حکم آ گیا کہ اونچی آواز میں قرآن پڑھا جا رہا ہے تو تم نے کان لگا کے سننا اور چپ رہنا ہے، بولنے کی اجازت نہیں۔ اور اس کے ساتھ ایک حدیث ملا لیں، صحیح مسلم میں 905 نمبر حدیث ہے، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام قرآن کی تلاوت کرے، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا، جب امام قرآن کی تلاوت شروع کر دے تو تم چپ رہو۔ سنن نسائی ابن ماجہ کے اندر حدیث صحیح موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انما جعل الامام لیؤتم بہ، امام اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ اس کی اقتداء کی جائے، فاذا کبر فکبروا، جب امام تکبیر کہے تم بھی تکبیر کہو، واذا قرأ فانصتوا، جب امام قرآن شروع کر دے تو تم چپ کر جاؤ۔ یہ حدیثیں بتاتی ہیں۔ اور ایک حدیث سنن نسائی کے اندر امام نسائی لے کے آئے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بھی ہے اور حضرت عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صحابہ سے یہ حدیث موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام علیہ رضوان کو نماز پڑھائی۔ نماز تھی وہ ایسی نماز تھی کہ جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی تلاوت بلند آواز سے کی، اونچی آواز سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے اندر قرآن کی تلاوت کی۔ تو کسی صحابی نے نبی پاک علیہ السلام کے پیچھے قرآن کی تلاوت کی۔ حضور علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد صحابہ اکرام علیہ مردوان سے پوچھا کہ تم میں سے کس نے میرے پیچھے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ تو ایک صحابی نے ڈرتے ڈرتے عرض کی حضور میں نے قرآن پڑھا ہے۔ تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ میرے ساتھ قرآن کے اندر جھگڑا کون کر رہا ہے؟ میرے ساتھ قرآن کے اندر جھگڑا کون کر رہا ہے؟ یعنی امام کے پیچھے تم نے قرآن کی تلاوت، اذا قرأ الامام، جب امام قرات شروع کرے تو تم کیا کرو؟ چپ کرو۔ اب سوال یہ ہے کہ جب امام نماز کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے؟ جب تلاوت شروع ہوتی ہے کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن کی تلاوت الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے۔ معلوم ہوا کہ گویا کے مطلب یہ ہے کہ جب امام سورۃ الفاتحہ شروع کر دے تو تم چپ کرو، امام کے پیچھے تم نے قرآن کی تلاوت نہیں کی۔ ان احادیث سے یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ ہو یا دیگر 114 سورتوں میں سے کوئی بھی سورت ہو، امام کے پیچھے قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ 1298 نمبر حدیث صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، بہت بڑے عظیم قرآن کے قاری اور قرآن کے عالم صحابی زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تابعی پوچھتے ہیں کہ جب امام کے ساتھ ہم نماز پڑھ رہے ہوں تو کیا امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرنی ہے؟ تو حضرت زید بن ثابت کہتے ہیں لا قراءۃ مع الامام فی شیء، امام کے ساتھ قرآن کی کچھ بھی تلاوت نہیں کرنی۔ صحیح مسلم 1298 نمبر حدیث ہے، لا قراءۃ مع الامام فی شیء، فرماتے امام کے ساتھ کچھ بھی قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔ اور جامع ترمذی کے اندر 312 نمبر حدیث ہے، 313 نمبر حدیث ہے، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی شخص کوئی رکعت پڑھے، جس نے رکعت پڑھی اور اس میں سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی، اس کی رکعت نہیں ہوئی الا ان یکون وراء الامام، ہاں جب امام کے پیچھے ہو تو پھر امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرتے۔ ان دلائل سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ امام کے ساتھ جب نماز پڑھ رہے ہوں تو قرآن کی تلاوت نہیں کرنی، خاموشی سے سننا ہے۔ یہ جو جہری نمازیں ان کے بارے میں تو یہ سارے واضح دلائل موجود ہیں، اور جو سری نمازیں ہیں 2 ظہر اور عصر، اس کے بارے میں بھی حدیث سنن نسائی کے اندر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر یا عصر کی نماز پڑھائی، حضور کے پیچھے کسی صحابی نے قرآن کی تلاوت کی تو نبی پاک علیہ السلام نے نماز سے فارغ ہونے کے بعد کہا تم میں سے میرے پیچھے کس نے قرآن کی تلاوت کی ہے؟ ایک صحابی نے کہا حضور میں نے کی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں بھی کہتا ہوں کہ قرآن میں میرے ساتھ جھگڑا کون کر رہا ہے؟ امام کے ساتھ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی۔
امام کا قرآن خاموشی سے سننا ہے۔ اور ابن ماجہ کے اندر 850 نمبر حدیث ہے، ناصر الدین البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ، حضور فرماتے ہیں کہ جس کا امام ہو، امام کا قرآن پڑھ دینا ہی مقتدی کا قرآن پڑھ دینا ہے، امام کی قرات مقتدی کی قرات کو کافی ہوگی۔